أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو توحید کی بنیاد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا. بس جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس کی توجہ چاہتے ہوئے، اس کی طرف جھکتے ہوئے، اپنی توجہ کو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا ہے. اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر اس کو حرام کر دے گا. اور یہی تعلیم تھی جو تمام انبیاء لے کر آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. بس یہ تعلیم ہے جو تمام انبیاء کی ہے، لیکن بدقسمتی سے انہی انبیاء کی قوموں نے جنہوں نے یہ تعلیم دی تھی، اس تعلیم کو یہ براہ راست یا بالواسطہ بھول کر شرک کا ذریعہ بنا لیا، اصل تعلیم کو بھول گئے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر کے وہ کامل تعلیم دی جس نے شرک کا بکولی خاتمہ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا حقیقی سبق دے کر ہماری دنیا و عاقبت سنوارنے کے سامان فرمائے. بس اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم پر عمل کرے گا اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار خالص ہو کر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں وہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بھی بنے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی حصہ پائے گا، جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
میری شفاعت کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوش بخت شخص وہ ہوگا جس نے اپنے خالص دل یا اپنے خالص نفس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، جس میں دنیا کی ملونی نہ ہو، وہی آپ کی شفاعت کا حصہ دار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اور کامل نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار دیا۔ آپ پر ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ذکر فرمایا ہے، فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے مگر اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دے۔ ایک جگہ خالی لا الہ الا اللہ، دوسری جگہ محمد رسول اللہ بھی شامل ہے۔ بس اب توحید کا اقرار اور اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل نبی ہونے کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی امت میں شرک کے مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس شخص سے مکمل طور پر بیداری کا اعلان فرمایا جو کسی بھی رنگ میں معمولی سے شرک کا بھی اظہار کرنے والا ہو، مگر باوجود اس کے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس قسم کے مخفی شرک کے مرتکب ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مناہی فرمائی۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے اسلامی احکام کو کھول کر ان کی گہرائی اور حکمت کے ساتھ ہمیں بتایا۔ جہاں لا الہ الا اللہ کی گہرائی کے بارے میں ہمیں بتایا، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بھی ہمیں بتایا۔ اس وقت میں اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اقتباسات پیش کروں گا جو اس مضمون پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالتے ہیں اور ہمیں بھی اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس مضمون کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے کس طرح اپنے جائزے لینے چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمودہ الیوم اکملتو کی تشریح آپ ہی فرما دی۔ اس میں 3 نشانیوں کا ہونا ازبر ضروری ہے۔ اب بیان کر رہے تھے وہ نشانیاں، جس میں پہلا تھا اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوطی سے قائم ہیں۔ دوسری نشانی ہے فروها فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان کی بلندی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تیسری نشانی توتی اکلھا کل حین، ہر وقت تازہ پھل دیتی۔ بس اسلام ہی وہ دین ہے جو اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ بہرحال اصلها ثابت کی وضاحت کرتے ہوئے جو پہلی نشانی آپ فرماتے ہیں کہ اصول ایمانیہ جو پہلی نشانی، جس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اصلها ثابت کو ثابت کرنا ہے، اگر اس کی پہلی نشانی لا الہ الا اللہ ہے۔
فرمایا کہ اس کو اس قدر بسط سے قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اگر میں تمام دلائل لکھوں تو پھر چند جز میں بھی ختم نہ ہوں گے، کتابیں لکھی جائیں گی، مگر تھوڑا سا ان میں سے بطور نمونہ کے ذیل میں لکھتا ہوں۔ جیسا کہ ایک جگہ یعنی سپارہ دوسرے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یعنی تحقیق آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے اختلاف اور ان کشتیوں کے چلنے میں دریا میں لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، اور جو کچھ خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیے، اور ہواؤں کو پھیرا، اور بادلوں کو آسمان اور زمین میں مسخر کیا، یہ سب خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید اور اس کے الہام اور اس کے مدبر بالارادہ ہونے پر نشانات ہیں۔ فرمایا کہ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے اس اصول ایمانی پر کیسا استدلال اپنے اس قانون قدرت سے کیا، لا الہ الا اللہ کو ثابت کیا ہے، یہ دلیل دی ہے قانون قدرت سے، یعنی اپنی ان مصنوعات سے جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں، جن کے دیکھنے سے مطابق منشا اس آیت کریمہ کے صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے، جن کے دیکھنے سے منشا اس کی آیت کریمہ کے صاف صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بے شک اس عالم کا ایک سانع اور سانع قدیم اور کامل اور وحدہ لا شریک اور مدبر بالارادہ اور اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ وجہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی تمام یہ مصنوعات اور یہ سلسلہ نظام عالم کا جو ہماری نظر کے سامنے موجود ہے، یہ صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ یہ عالم خود بخود نہیں بلکہ اس کا ایک موجد اور صانع ہے، جس کے لیے یہ ضروری صفات ہیں کہ وہ رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو اور قادر مطلق بھی ہو اور واحد لا شریک بھی ہو اور عدلی ابدی بھی ہو اور مدبر بالارادہ بھی ہو اور مستجمع جمیع صفات کاملہ بھی ہو اور وحی کو نازل کرنے والا بھی ہو۔ بس لا الہ الا اللہ صرف ایک معبود ہونے کا خیال ہی دل میں پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس بات کو بھی دل میں راسخ کرتا ہے اور کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا وہ واحد خدا ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور ہر مخلوق کا خالق ہے، اور اس کے اذن سے ہی یہ تمام نظام کائنات چل رہا ہے، اور تمام حاجات کے لیے ہم نے اس کے حضور ہی جھکنا ہے۔ بس جب یہ ایمان کی حالت ہو جائے تو وہ کامل ایمان ہوتا ہے جس میں شرک کی ملونی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہی وہ ایمان ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، جسے مدد طلب کی جاتی ہے یا کوئی مدد دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کا حق رکھتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ کامل ہستی ہے جسے مدد چاہی جانی چاہیے، کوئی اور اس کا حق رکھ ہی نہیں سکتا اس طرح، نہ اس میں طاقت ہے۔ اور اسی پر قرآن کریم نے زور دیا، چنانچہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
پہلے صفات الہی رب، رحمان، رحیم، مالک یوم دین کا اظہار فرمایا، پھر سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں، مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں اس عبادت کرنے کے لیے۔ تیری عبادت، مدد کے بغیر ہماری عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کسی انسان، حیوان، چرند پرند، غرضے کے کسی مخلوق کے لیے نہ آسمان پر نہ زمین پر یہ حق نہیں ہے، مگر ہاں دوسرے درجے پر ذیلی طور سے یہ حق اہل اللہ اور مردان خدا کو دیا گیا۔ اللہ کے اذن سے یہ ان کی دعاؤں سے مدد بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہم کو نہیں چاہیے کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر رہنا چاہیے۔ اس کا نام صراط مستقیم ہے، اور یہ امر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس کے پہلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا محبوب اور معبود اور مطلوب اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے، اور دوسرے حصے سے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا اظہار ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت تک کہ نابود ہو جائے، خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ توحید کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے۔ جتنے نبی اس نے بھیجے اس لیے آئے تھے کہ تا انسانوں اور دوسری مخلوقوں کی پرستش دور کر کے خدا کی پرستش دنیا میں قائم کریں، اور ان کی خدمت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مضمون زمین پر چمکے جیسا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہے۔ ان سب میں سے بڑا وہ ہے جس نے اس مضمون کو بہت چمکایا، جس نے پہلے باطل الہوں کی کمزوری ثابت کی، جھوٹے جو معبود تھے ان کی کمزوری ثابت کی، اور علم اور طاقت کے روح سے ان کا ہیچ ہونا ثابت کیا، اور جب سب کچھ ثابت کر چکا تو پھر اس فتح نمایاں کے ہمیشہ کے لیے یادگار یہ چھوڑ دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے صرف بے ثبوت دعویٰ کے طور پر لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ اس نے پہلے ثبوت دے کر اور باطل کا بطلان دکھا کر پھر لوگوں کو اس طرح توجہ دی کہ دیکھو اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں جس نے تمہاری قوتیں توڑ دیں اور تمام شیخیاں نابود کر دیں۔ اس ثابت شدہ بات کو یاد دلانے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ مبارک کلمہ سکھلایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فتح مکہ کے موقع پر ہزاروں بت پرستوں نے لا الہ الا اللہ کی برتری دیکھی۔ ابو سفیان نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم پر ابھی بھی لا الہ الا اللہ کی حقیقت روشن نہیں ہوئی، تو اس نے جواب دیا کہ میں بالکل سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا اگر تو ہماری کچھ تو مدد کرتا۔ جو 360 بت ہم نے رکھے ہوئے ہیں کچھ تو ہماری مدد کرتے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک مخالف کے اعتراض کے جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ حضرت مقدس نبی کی یہ تعلیم یہ ہے، نبی کی تعلیم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے اور یہی واقعی حقیقت ہے۔ تم یہ کہتے ہو نا گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سچ ہے کہ جو محض خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک جانتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قادر و یکتا نے بھیجا ہے، تو بے شک اگر
بے شک اگر اس کلمہ پر اس کا خاتمہ ہو تو نجات پائے گا۔ آسمانوں کے نیچے کسی کی خودکشی سے نجات نہیں، ہرگز نہیں، کسی کے مرنے سے نجات نہیں ہوتی۔ ہاں کہ کوئی تمہاری خاطر مر جائے اس سے بھی نجات نہیں ہوگی، کلمہ سے نجات پائے گا۔ اور اس سے زیادہ کون، فرمایا کہ اس سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ ایسا خیال بھی کرے کہ کلمے سے نجات نہیں پا سکتا، مگر خدا کو واحد لا شریک سمجھنا۔ یہ غور کر لو، یہ سوچ لو، یہ سمپل کہہ دینا، سادہ رنگ میں کہہ دینا نہیں ہے، مگر خدا کو واحد لا شریک سمجھنا اور ایسا مہربان خیال کرنا کہ اس نے نہایت رحم کر کے دنیا کو ضلالت سے چھڑانے کے لیے اپنا رسول بھیجا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک ایسا اعتقاد ہے کہ اس پر یقین کرنے سے روح کی تاریکی دور ہوتی ہے اور نفسانیت دور ہو کر اس کی جگہ توحید لے لیتی ہے۔ آخر توحید کا زبردست جوش دل پر محیط ہو کر اسی جہان میں بہشتی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ حقیقت جاننی چاہیے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، تو پھر جنت اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جیسا تم دیکھتے ہو کہ نور کے آنے سے ظلمت قائم نہیں رہ سکتی، ایسا ہی جب لا الہ الا اللہ کا نور نورانی پرتاؤ دل پر پڑتا ہے تو نفسانی ظلمت کے جذبات کل معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی حقیقت وجود اس کے اور کچھ نہیں کہ سرکشی کی ملوانی سے نفسانی جذبات کا شور و غوغا ہو، جس کی مطابقت کی حالت میں ایک شخص کا نام گناہ گار رکھا جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے معنی جو لغت عربی کے موارد استعمال سے معلوم ہوتے ہیں، جن کو لغت میں جس کا بہت زیادہ جو مطلب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ لا مطلوب علی ولا محبوب علی ولا معبود علی ولا مطاع علی الا اللہ، یعنی بجوز اللہ کے اور کوئی میرا مطلوب نہیں، اور محبوب نہیں، اور محبوب نہیں، اور مطاع نہیں۔ جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ زندگی بھی جنت بن جاتی ہے اور بخشش کے سامان اس دنیا میں شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کی بجاوری ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ مثلا حج، یہ اس آدمی پر فرض ہے جس سے استطاعت ہو، ہر ایک پہ حج فرض نہیں ہے۔ پھر راستے میں امن ہو، یہ بھی ضروری ہے حج کے لیے۔ پیچھے جو متعلقین ہیں ان کے گزارا کا بھی معقول انتظام ہو، گھر والے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو بھوکا چھوڑ کے تو حج کرنے چلے جاؤ۔ اور اسی قسم کے ضروری شرائط پوری ہوں تو حج کر سکتا ہے۔ ایسا ہی زکوٰۃ ہے، یہ وہی دے سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو، جس پر فرض ہو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسا ہی نماز میں بھی تغیرات ہو جاتے ہیں، کبھی سفر میں، بیماری میں قصر بھی ہو جاتی ہے، جمع بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل یہی ہے بات ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کے مکملات ہیں۔ توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک عبادات کی بجاوری نہ ہو۔ عبادات نہیں بجا لاؤ گے تو توحید مکمل نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس وقت اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عملی پہلو سے وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا محبوب و مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ بس یہ شرط ہے ایمان کی، صرف زبانی اقرار نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو پھر ثابت کرنا ہوگا اپنے عمل سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے، اس کی عبادات پہ جا لا کر، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم ہے، اور اپنے محبوب کی خاطر، اور جس کو حاصل کرنا مقصود ہے اس کی خاطر، اور جس کی طلب کی جاتی ہے اس کی خاطر، اس کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تب لا الہ الا اللہ کا حقیقی عامل بنتا ہے کہ انسان پر عمل کرنے والا بنتا ہے۔
ماننے والا بنتا ہے۔ فرمایا جب اس کی یہ حالت ہو اور واقعی طور پر اس کا ایمانی اور عملی رنگ اس اقرار کو ظاہر کرنے والا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس اقرار میں جھوٹا نہیں۔ یہ ہو جائے بات تو بڑی اچھی بات ہے، پھر جھوٹا نہیں ہے۔ ساری مادی چیزیں جل گئی ہیں اور ایک فنا ان پر اس کے ایمان میں آ گئی۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے تمام مادی چیزیں جل گئیں، صرف اللہ تعالیٰ مطلوب اور مقصود اور محبوب ہو گیا۔ تو یہ ایمانی کیفیت آ گئی، تب وہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکالتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ نمونے کے لیے ہے، کیونکہ نمونہ اور نظیر سے ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نمونوں کے لیے آتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کمالات کے نمونوں کے جامع تھے، کیونکہ سارے نبیوں کے نمونے آپ میں جمع تھے۔ لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھے ان کو صحیح اس پر عمل اور ان کی تشریح اور ان کی تفسیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ ہی وہ کامل نمونہ تھے جس نے لا الہ الا اللہ کو کامل کر کے دکھایا، اس پر عمل کو کامل کر کے دکھایا۔ پھر ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی، ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وقت حصہ دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترک کر کے بالکل محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس کی بیعت کی ہے پورے محبت اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاؤ، تب بیعت فائدہ دے گی۔ منافق فرمایا کہ منافق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے آخر بے ایمان رہے، انہوں نے بھی ظاہری بیعتیں کی تھیں، ان کو سچی محبت اور اخلاص پیدا نہ ہوا، اس لیے ظاہری لا الہ الا اللہ ان کے کام نہ آیا۔ فرمایا تو ان تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری امر ہے۔ اگر ان تعلقات کو وہ یعنی جو طالب ہے وہ نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے۔ محبت و اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اس انسان یعنی مرشد کے ہم رنگ ہو طریقوں میں اور اعتقاد میں۔ فرمایا کہ نفس لمبی عمر کے وعدے دیتا ہے، سوچتا رہتا ہے انسان بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تو بڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ جلدی راست بازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے، اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے اپنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس حد تک میں لا الہ الا اللہ پر عمل کیا۔ یہ ہمیں آپ نے نصیحت فرمائی۔ پھر ایک جگہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سست ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیا تو سست ہو جاؤ۔ اسلام کسی کو سست نہیں بناتا، اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہو، مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خدا کے لیے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو۔ کہہ تو رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا تو کوئی وقت ہی نہیں ملتا ان کو، دنیا میں مصروف ہیں۔ ہاں تجارت کے وقت پر تجارت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کو اس وقت بھی مد رکھیں تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کر لیں۔ نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ ہر معاملہ میں کوئی ہو دین کو مقدم کرو، دین مقدم کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں اپنے عہد میں دنیا کے معاملوں میں کہ دنیا کے مقابلے میں ہم دین مقدم کریں گے۔ فرمایا دنیا مقصود بذات نہ ہو، دنیا نہ مقصود بذات ہو، اصل مقصود دین ہو، پھر دنیا کے کام بھی دین ہی ہوں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھو کہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا۔ لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ وقت جب کہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوئے، نمازوں کو نہیں چھوڑا، دعاؤں سے کام لیا۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لوگ، لا الہ الا اللہ کی باتیں کرتے ہیں،
جلسے کرتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں، مگر خدا سے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں، جبکہ وہ سب کی سب دنیا ہی کے لیے ہیں۔ کوششیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، نام مسلمانوں کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جب تک لا الہ الا اللہ دل و جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذرے ذرے پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو، کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی کرنی ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو مقصود بھی ذات بنانا ہوگا، نہ کہ دنیا کو۔ پھر کلمہ طیبہ کی حقیقت اور اس کے معنی بیان کرتے ہوئے اور کس طرح ہمیں اس سے سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے، آپ فرماتے ہیں میں کئی بار ظاہر کر چکا ہوں کہ تمہیں صرف اتنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف زبانی کیل و قال سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور نہ نری زبانی باتوں سے کوئی خوبی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی جب تک عملی حالت درست نہ ہو۔ زبانی باتیں تو کوئی چیز نہیں، عمل چیز ہے، اصل چیز۔ جب تک عملی حالت درست نہ ہو کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہودیوں پر بھی ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ ان میں نری زبان درازی ہی رہ گئی تھی، اور انہوں نے صرف زبانوں کی باتوں پر ہی کفایت کر لی تھی۔ زبان سے تو وہ بہت کچھ کہتے تھے، مگر دل میں طرح طرح کے گندے خیالات اور زہریلے مواد بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے اور ان کو مختلف مصیبتوں میں ڈالا اور ذلیل کیا، یہاں تک کہ انہیں سور اور بندر بنایا۔ فرمایا کہ اب غور کا مقام ہے، کیا وہ تورات کو نہیں مانتے تھے؟ وہ ضرور مانتے تھے اور نبیوں کے بھی ماننے والے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بات کو پسند نہ کیا کہ وہ نرے زبان سے ماننے والے ہوں اور ان کے دل زبان سے متفق نہ ہوں۔ زبان سے تو کہتے ہوں لیکن دل اس پر عمل نہ کر رہے ہوں جو زبان کہہ رہی ہے۔ فرمایا خوب یاد رکھنا چاہیے، اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے کہ میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں اور ایسا ہی اور ایمانی امور کا بھی قائل ہوں، لیکن اگر یہ اقرار صرف زبان ہی تک ہے اور دل معترف نہیں تو زبانی باتیں ہوں گی، منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے کسی جب تک آواز نہ اٹھے، اور نجات اس سے نہیں مل سکے گی جب تک انسان کا دل ایمان نہ لائے، اور اس کا ایمان لانا یہی ہوگا کہ وہ عملی حالت میں ان امور کو ظاہر کر دے، اس وقت تک کوئی بات نہیں بنتی۔ عملی حالت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل جو قرآن کریم میں وضاحت سے بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اصل مراد تب ہی حاصل ہوتی ہے جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور در حقیقت دنیا پر دین کو مقدم کر دے۔ صرف عہد کرنے سے نہیں ہوگا، عملی طور پر دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہوگا۔ فرمایا یاد رکھو مخلوق کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اور لوگ یہ دیکھ کر کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے یا اور نیکی کام کرتا ہے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ لوگ دیکھنے والے ہیں، کسی کے عمل کو نماز پڑھتے دیکھ کے مسجد میں آ کے نفل پڑھتے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں بڑا 5 وقتہ نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے، کوئی اور نیکی کام کیا ہے، چندے دے رہا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر خدا تعالیٰ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔
اس لیے اعمال میں ایک خاص اخلاص ہونا چاہیے. اعمال جو بجا لانے ہیں ان میں بھی ایک اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص وہی ہوگا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو. یہی ایک چیز ہے جو اعمال میں صلاحیت اور خوبی پیدا کرتی ہے. فرمایا اب یاد رکھنا چاہیے کہ کلمہ جو ہم روز پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں. کلمے کے یہ معنی ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کہ میرا معبود، محبوب اور مقصود خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں. جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ الہ کا لفظ محبوب اور اصل مقصود اور معبود کے لیے آتا ہے. سب سے زیادہ محبت اس سے ہو، اور وہی مقصد ہو جس کو حاصل کرنے کی انسان کی غرض ہو، نہ کہ دنیاوی چیزیں، اور عبادت صرف اسی کی جائے، کوئی مخفی شرک بھی نہ ہو. فرمایا کہ الہ کا لفظ محبوب اور مقصود، محبوب اور اصل مقصود اور معبود کے لیے آتا ہے. یہ کلمہ قرآن شریف کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے. چونکہ ایک بڑی اور مبسوط کتاب کا یاد کرنا آسان نہیں، پورا قرآن شریف یاد کرنا تو آسان نہیں ہے، اس لیے یہ کلمہ سکھا دیا گیا تاکہ ہر وقت انسان اسلامی تعلیم کے مغز کو مد نظر رکھے. اور مغز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہی میرا مطلوب ہے، وہی میرا مقصود ہے، وہی میرا محبوب ہے. اور جب تک یہ حقیقت انسان کے اندر پیدا نہ ہو جاوے، سچ یہی ہے کہ نجات نہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، یعنی جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہیں آپ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح لفظ کہہ دینے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اگر اتنی ہی حقیقت اس کے اندر ہوتی تو پھر سب اعمال بیکار اور نکمے ہو جاتے. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں داخل ہو جاؤ پھر تو عمل ختم ہو گئے سارے. اتنے بڑی قرآن کریم میں جو احکامات ہیں ان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور شریعت معاذ اللہ لغو ٹھہرتی نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مفہوم جو اسی میں رکھا گیا ہے وہ عملی رنگ میں انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو ایسا انسان فی الحقیقت جنت میں داخل ہو جاتا ہے. جب اس حقیقت کو انسان سمجھ دے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو، تو پھر داخل ہوتا ہے جنت میں، نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ اسی زندگی میں وہ جنت میں ہوتا ہے. اور ایک جگہ دوسری ایک مجلس میں آپ ذکر فرما رہے تھے، دوسرے اخبار نے اس کو زائد اس طرح بھی لکھا ہے وضاحت سے. آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا، وہ دلوں سے تعلق رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ در حقیقت اس کلمے کے مفہوم کو اپنے دل میں داخل کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عظمت پورے رنگ کے ساتھ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. جب کوئی شخص سچے طور پر کلمے کا قائل ہو جاتا ہے تو بجوز خدا کے اور کوئی اس کا پیارا نہیں رہتا. سچے طور پر کلمہ پڑھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیارا رہ ہی نہیں سکتا. بجوز خدا کے اس کا کوئی معبود نہیں رہتا، کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا جس کی مخفی طور پر بھی عبادت ہو، اور بجوز خدا کے کوئی اس کا مطلوب باقی نہیں رہتا. کوئی ایسی چیز رہتی نہیں جس کا طالب ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے. وہ مقام جو ابدال کا مقام ہے اور جو قطب کا مقام ہے اور وہ جو غوث کا مقام ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر دل سے ایمان ہو اور اس کے سچے مفہوم پر عمل ہو. اور پھر فرمایا اسی تسلسل میں آگے کہ یہ سچی بات ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کا کوئی محبوب اور مقصود نہ رہے تو پھر کوئی دکھ یا تکلیف اسے ستا ہی نہیں سکتی. اگر یہ انسان سمجھ لے کہ میری تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی ہیں تو پھر وہ اس کو ستا نہیں سکتی، اس میں پریشان نہیں ہوتا ان تکلیفوں سے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی مدد کے لیے فوراً پہنچتا ہے.
اور اس کو بعض حالات میں اس کو سکون قلب بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ اکثر اوقات فرمایا یہ وہ مقام ہے جو ابدال اور قطبوں کو ملتا ہے۔ اگر مقصد خدا تعالیٰ کی ذات ہو اور ذات کا حصول ہو، دنیا کی چیزیں نہ ہوں، تو پھر فکر نہیں رہتی۔ صحابہ نے اس نقطے کو سمجھا، یہ نہیں کہ کتب اور ابدال کو خاص خاص لوگ ہیں صرف انہیں کو ملتا ہے۔ صحابہ نے، اکثریت صحابہ نے اس مقام کو حاصل کیا، اس نقطے کو سمجھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو ہمارے لیے اسوہ بھی بنا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ خیال نہ کریں کہ ہم کب بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ کہنے کی بات بھی کہ بڑا مقام ہے، عام آدمیوں کے لیے بھی فرما دیا کہ تم صرف یہ نہ کہو کہ بس ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ کہہ دینا کافی ہے۔ فرمایا یاد رکھو یہ تو ادنا درجے کی بات ہے کہ انسان بتوں کی پرستش نہ کرے۔ ہندو لوگ جن کو حقائق کی کوئی خبر نہیں، اب بتوں کی پرستش چھوڑ رہے ہیں۔ معبود کا مفہوم یعنی توحید کے حقیقت کا اس کو علم نہیں ہے، تب بھی وہ بتوں کی پرستش چھوڑ رہے ہیں۔ معبود کا مفہوم اسی حد تک نہیں کہ انسان پرستی یا بت پرستی تک ہو، یہی معبود نہیں ہے کہ انسانوں کو نہ پوجے انسان یا بتوں کو نہ پوجے، اور بھی معبود ہیں، اس کے علاوہ بھی معبود ہیں، یہ ظاہری معبود نہیں صرف۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہوائے نفس اور ہوس بھی معبود ہیں۔ نفس کی خواہشات جو ہیں اور ہوس جو ہے وہ بھی معبود بن جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑے ہوں، جب لا الہ الا اللہ سے دور لے جانے والے ہوں۔ فرمایا جو شخص نفس پرستی کرتا ہے یا اپنی ہوا و ہوس کی اطاعت کر رہا ہے اور اس کے لیے مر رہا ہے، وہ بھی بت پرست اور مشرک ہے۔ فرمایا یہ لا نفی جنسی نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کے معبودوں کی نفی کرتا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ میں جب کہا، یہ کہنا وہ صرف ظاہری معبود نہیں ہے، ایک مادی چیز کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لاؤ، اور وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لا نہیں مانتا انسان۔ بس فرمایا ہر قسم کے معبودوں کی نفی کرتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے لا الہ سے، خواہ وہ انفسی ہوں یا آفاقی، اندرونی اور مادی ہوں یا ظاہری اور دنیاوی چیزیں ہوں، خواہ وہ دل میں چھپے ہوئے ہوں، بت ہیں، چھپے ہوئے بت ہیں یا ظاہری بت ہیں۔ مثلا ایک شخص بالکل اسباب ہی پر توکل کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا بت ہے۔ اس قسم کی بت پرستی تپے دیگ کی طرح ہوتی ہے، ٹی وی کے مریض کی طرح ہوتی ہے جو اندر ہی اندر ہلاک کر دیتا ہے۔ موٹی قسم کے بت تو جھٹ پٹ پہچانے جاتے ہیں اور ان سے مخلصی حاصل کرنا بھی سہل ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ لاکھوں ہزاروں انسان ان سے الگ ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا، کیا سب مسلمان اس میں سے ہی نہیں ہوئے؟ یہ تو مسلمان جو ہوئے ہیں یہ بھی تو بت پرست تھے جو مسلمان ہوئے ہیں، پھر انہوں نے بت پرستی کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اور خود ہندوؤں میں بھی ایسے فرقے نکل آتے ہیں، پہلے بھی جیسا ذکر فرمایا، جو اب بت پرستی نہیں کرتے، لیکن یہاں تک ہی بت پرستی کا مفہوم نہیں ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ موٹی بت پرستی چھوڑ دی ہے، مگر ابھی تو ہزاروں بت انسان بغل میں لیے پھرتا ہے، اور وہ لوگ بھی جو فلسفی اور منطقی کہلاتے ہیں وہ بھی ان کو اندر سے نہیں نکال سکتے۔ فلسفی اور منطقی کہلاتے ہیں، بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں، بڑے دلیلیں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بت ہیں، اپنے علم کے زوم ہیں، وہی ان کو بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے نظریات ہیں، وہی ان کے بت بنے ہوئے ہیں، وہ نہیں نکال سکتے انہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا یہ کیڑے اندر سے نکل نہیں سکتے۔
یہ بہت ہی باریک کیڑے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرر اور نقصان ان کا ہی ہے جو لوگ جذبات نفسانی سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بحقوق العباد کو بھی تلف کرتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں، بلکہ ان میں ہزاروں کے مولوی فاضل اور عالم پاؤ گے، اور بہت ہوں گے جو فقی اور صوفی کہلاتے ہوں گے، مگر باوجود ان باتوں کے وہ بھی ان امراض میں مبتلا نکلیں گے۔ حقوق العباد اگر ادا نہیں کر رہے تب بھی بھول جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ ان بتوں سے پرہیز کرنا ہی تو بہادری ہے۔ بڑے بڑے لوگ تم سمجھو گے بہت نیک لوگ ہیں، لیکن نہیں، بت ان کے اندر بھی ہیں۔ ان بتوں سے پرہیز کرنا بہادری ہے، مکمل طور پر اللہ کا حق ادا کرنا، مکمل طور پر بندوں کا حق ادا کرنا، تب لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم پتہ لگتا ہے، اور یہی بہادری ہے، اور ان کو شناخت کرنا ہی کمال دانائی اور دانش مندی ہے۔ فرمایا یہی بت ہیں جن کی وجہ سے آپس میں نفاق پڑتا ہے اور ہزاروں کشت و خون ہو جاتے ہیں، ایک بھائی دوسرے کا حق مارتا ہے، اور اس طرح ہزاروں ہزار بدیاں ان کے سبب سے ہوتی ہیں، ہر روز اور ہر آن ہوتی ہیں، اور اسباب پر اس قدر بھروسہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کو محض ایک عضو معطل قرار دے رکھا ہے۔ بہت ہی کم لوگ، فرمایا بہت ہی کم لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے اصل مفہوم کو سمجھا ہے۔ اگر انہیں کہا جائے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں اور کلمہ نہیں پڑھتے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ منہ سے پڑھ دیا اور یہ کافی ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہو جاوے اور عملی طور پر اس پر کاربند ہو جاوے تو وہ بہت بڑی ترقی کر سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ امر خوب سمجھ لو کہ میں جو اس مقام پر کھڑا ہوں، میں معمولی واعظ کی حیثیت سے نہیں کھڑا، اور کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، بلکہ میں تو ادائے شہادت کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے پہنچا دینا ہے۔ اس امر کی مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی اسے سنتا ہے یا نہیں سنتا، اور مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کا جواب تم خود دو گے۔ میں نے فرض ادا کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل تو ہیں اور وہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ مانتے نہیں۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق مارتا ہے یا خیانت کرتا ہے یا دوسری قسم کی بدیوں سے باز نہیں آتا، میں یقین نہیں کرتا کہ وہ توحید کا ماننے والا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو پاتے ہی انسان میں ایک خارق عادت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ توحید کو ماننے والے میں تو ایک تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، اس میں بغض، کینہ، حسد، ریا وغیرہ بت نہیں رہتے، اور خدا تعالیٰ سے اس کا قرب ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی اسی وقت ہوتی ہے اور اسی وقت سچا معاہد بنتا ہے جب یہ اندرونی بت تکبر، خود پسندی، ریاکاری، کینہ، عداوت، حسد اور بخل اور نفاق اور بدعہدی وغیرہ کے دور ہو جائیں۔ جب تک یہ بت اندر ہیں اس وقت تک لا الہ الا اللہ کہنے میں کیوں کر سچا ٹھہر سکتا ہے انسان۔ بس اس رمضان میں ہمیں ہر کو کوشش کرنی چاہیے ان بتوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں، تاکہ لا الہ الا اللہ کے حقیقی مفہوم کو ہم سمجھ سکیں اور اس پر ایمان لانے والے ہوں۔ فرمایا کیونکہ اس میں توکل کی نفی مقصود ہے، بس یہ پکی بات ہے کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ابھی منہ سے کلمہ پڑھتا ہے اور ابھی کوئی امر ذرا مخالف مزاج ہوا اور غصے اور غضب کو خدا بنا لیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس امر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ مخفی معبود موجود ہیں، ہرگز توقع نہ کرو تم اس مقام کو حاصل کر لو گے جو ایک سچے مواحد کو ملتا ہے۔ جیسے جب تک چوہے زمین میں ہیں مت خیال کرو کہ تعاون سے محفوظ ہو، اسی طرح پر جب تک یہ چوہے اندر ہیں، یعنی کہ برائیوں کے چوہے، اس وقت تک ایمان خطرے میں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں تو خوب غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ۔ فرمایا پس کلمہ کے متعلق خلاصہ تقریر کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود اور محبوب اور مقصود ہو،
اور یہ مقام اسی وقت ملے گا جب ہر قسم کی اندرونی بدیوں سے پاک ہو جاؤ گے اور ان بتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں نکال دو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے ان بقایا دنوں میں ہم خاص طور پر کوشش اور دعا سے اپنے اندر کی تمام بدیوں کو نکالنے والے بن جائیں، ہر قسم کے مخفی شرک سے بچنے والے ہوں، ہر قسم کے بتوں کو نکالنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف ہمارا معبود اور مقصود اور محبوب بن جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے ہوں، اور محمد رسول اللہ کا جب ہم اقرار کریں تو ہمارے سامنے عملی زندگی گزارنے کے لیے وہ حسین اسوہ ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمایا ہے۔ اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے ہمیں ایک عملی جہاد اور روحانی جہاد کرنا ہوگا۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم لیلۃ القدر کی باتیں کرتے ہیں، تو لیلۃ القدر تو حقیقت میں اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنا سب کچھ، اپنا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور پھر اسے مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ اور یہی وہ حقیقی نشانی ہے جو لیلۃ القدر کے پانے کی ہے۔ یہ عارضی نشانیاں، میں نے روشنی دیکھ لی، ہم نے فلاں چیز دیکھ لی، ہمیں اس طرح محسوس ہوا، بارش آ گئی اور خوشبو آ گئی، فلاں آ گئی، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ اصل نشانی یہ ہے کہ کیا انقلاب ہمارے دلوں میں پیدا ہوا۔ بعض جماعتوں نے دعاؤں کے بھی خاص پروگرام میری اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے ہیں کہ اگر ہم خالص ہو کر 3 دن دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر تو ہم نے یہ 3 دن خاص طور پر اس لیے مقرر کیے ہیں کہ یہ 3 دن دعاؤں میں لگا لو اور پھر اپنی پرانی طرز زندگی پر آ جاؤ اور لا الہ الا اللہ کے حقیقی مقصد کو بھول جاؤ، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ دن دعا میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اس عہد کے ساتھ گزارنے ہوں گے کہ اب یہ دن ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ بن جائیں گے، اور پھر یہ تکلیفیں جو مخالف ہمیں پہنچا رہا ہے ان کو دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ اپنی خاص تائید و نصرت ظاہر فرمائے گا انشاءاللہ، اور اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جائے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے۔ بہرحال میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہر فرد جماعت بلا استثناء اپنی ایسی حالت پیدا کرے پھر یہ انقلاب ہوگا۔ بس یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی تو 3 دن کے بعد یہ نہ سمجھ لیں جنہوں نے پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سنتا ہماری، یا کوئی انقلاب پیدا نہیں ہونا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو وہ فتوحات عطا فرمائے گا جلد یا کچھ عرصے بعد۔ ہاں، اگر ہم اپنی حالتوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر لیں اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنا معبود اور مقصود اور محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا لیں۔ دنیا سے زیادہ ہمیں خدا تعالیٰ سے محبت اور اس کو پانا ہمارا مقصود ہو تو یہ انقلاب جلدی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اس کی باتوں میں شرائط بھی ہوتی ہیں، بس ہمیں مستقل اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور پھر جیسا کہ بیان ہوا یہ بھی فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھا اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی۔ تو یہ سب باتیں اس طرح توجہ دلاتی ہیں کہ انسان کے عمل ضروری ہیں اور مستقل عمل ضروری ہیں۔
جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اس کو تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بس اس آخری عشرے کے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، حقیقی طور پر لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو اپنے دل و دماغ کی آواز بنانا ہوگا، اپنے ہر عمل پر لاگو کرنا ہوگا، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں دنیا کے عمومی امن و استحکام کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم اور فضل فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر